سب سے پہلے تو جی یہ کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں، بلیم نہ کریں، اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا، اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے، تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دے سمیت میرے، یا سینیٹر کو بھی دے دیں، کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں، باقی سب کی ہے، ہماری نہیں ہے. میڈم یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لا منسٹر صاحب آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے. یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے، ریڈ سٹیکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے، تھک جائیں گے کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. شواہد، کوڈ آف کنڈکٹ، صادق امین، سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 فروری 2023. اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے. جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دی ہے، کسی پہ حملہ کر دیا ہے، تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا. تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد، ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد، اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کے صادق اور امین کے زمرے میں لا کر جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا، اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VIP along with red sticker for their cars تاکہ واک نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا. اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باقر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو، یہ لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے، کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی. فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے، جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن، چھوڑنا اور پک کرنا، اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے، آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے، لیکن اپنے پرکس، پریولیجز، اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو. اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلسنس
اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا. کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا پارلیمنٹیرینز کے اوپر تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئیں, جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے, اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو اس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, صادق اور امین کی بات کی, اپنے پرابلمز بتائے. ہم نے لبیک کہا, ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں, یہ ہاؤس بتائے, یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے ایک کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ, آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے, اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی, آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی. زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. اس 14 سال کے بعد اس جج کا کیا ہوا؟ مسٹیک ہو گئی, کیونکہ وہ جج ہے. 14 سال برباد ہو گئے ایک آدمی کے. ایک ہمارے جمہوری لیڈر بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں, ان کو پھانسی مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہوئی اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی. مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو. کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. لیکن موزس, بہترین دلیر جج اطہر من اللہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کھول دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کھولنے کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے ان کو رات کو اٹھایا, ان کے سٹاف کو وہاں موجود فرمایا, من پسندیدہ میڈیا وہاں موجود تھا, 2 گھنٹے کھلا گیا. وہ کیا ایسا بیچ کا حصہ ہے, وہ کیا پاکستانی قوم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچ کا حصہ کیا تھا؟ میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی. اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے؟ کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے؟ کیا وہ مداخلت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।